الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام پارلیمنٹیرینز کو، تمام دوپاسی کے تمام آرگنائزرز کو، میڈیا کے تمام لوگوں کو، دوستوں کو، سب کو السلام علیکم۔ دیکھیے، یہ پریونشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا اسٹیپ ہے پاکستان میں۔ 5,000 ہمارے ملک کی بیٹیاں اور بہنیں اور مائیں اس سروائیکل کینسر کا شکار ہو رہی ہیں، اور یہ تعداد اس سے زیادہ ہے، چونکہ ہمارے ہاں ڈیٹا بہت کوئی کنفرم ڈیٹا نہیں ہے، یہ بالکل کنزرویٹو نمبرز بتائے جا رہے ہیں، نمبرز اس سے بہت زیادہ ہیں جو سروائیکل کینسر جن کو ہو رہا ہے، اور اس میں سے تقریباً 3,500 ڈیتھس ہو رہی ہیں ہر سال۔ دنیا میں 8 لاکھ خواتین کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے، کینسر میں مبتلا ہوتی ہیں، اور ہر 1 منٹ پر ایک دنیا میں خاتون اس سروائیکل کینسر کا شکار ہو رہی ہیں، اور ہر دو منٹ پر ایک ڈیتھ ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ہم 151ویں ملک ہیں۔ ہم سے پہلے 150 ممالک میں یہ ویکسین لگائی جا چکی ہے، اور اس کی ڈیمانڈ دنیا بھر میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ اسے کہیں اور کنٹریز کوشش کرتی ہیں کہ کہیں اور جائے نہیں، ان کی پاپولیشن کو پورا ہو۔ ہم بھی اس کو فیز وائز کر رہے ہیں۔ آج ابھی جب یہ کیمپین شروع ہوئی ہے، یہ کیمپین ابھی اس وقت سندھ میں، پنجاب میں اور اسلام آباد ICT اور آزاد جموں کشمیر میں ہے یہ کیمپین۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان نے ہم سے ٹائم مانگا ہے کہ وہ اپنی پریپریشن کریں گے، اور اس پریپریشن کے بعد وہ سیکنڈ فیز میں اس کو اسٹارٹ کریں گے۔ جہاں تک بات ہوئی ریفیوزلز کی، میں تمام شرکاء کو اور اپنی ٹیم کو بھی بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اور سب لوگوں کو، پروونسز سے بھی میری بات ہو رہی ہے، دیکھیں ہمیں اس پہ زیادہ پریشان ہونا نہیں چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیرنے کی طاقت دی نہیں۔ سکتے آپ دیکھیں، یہ کوئی کام ایسا تو ہے نہیں کہ آپ جو ریفیوز کر رہے ہیں اس کو جا کر آپ کوئی فتح کر لیں گے کسی اور ذریعے سے۔ اس کے تو دل کو ہی پھیرنا ہے، اس کے تو دل کو ہی چینج کرنا ہے، اور یہ دلوں کو چینج کرنے کی طاقت کسی انسان میں نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، یہ کام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہمارا کام ہے سنسیئرٹی کے ساتھ جینوئنلی آواز لگانا۔ جو لوگ اس نیگیٹو پروپیگنڈے کو پھیلا رہے ہیں، کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، میں ان کے لیے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ان کی اس گفتگو سے، جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے، میرے ساتھ DHO راشدہ بطول بیٹھی ہیں یہاں پہ، یہ پوری کیمپین میڈیا کے سامنے، اکلوتھین کی بیٹی ہے، اس سے انہوں نے اس کو ویکسینیٹ کروا کر اس کیمپین کا آغاز کیا ہے، اور ہمارے آفیشلز اور دوسرے لوگ سب یہ کام کریں۔ تو کیا خدا نخواستہ اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوتی تو ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے خدا نخواستہ کوئی غلط چیز لگائیں گے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تو کوئی لائن ڈرا کرنی چاہیے، اپنی نفرت کا اظہار کرنے کی کوئی تو باٹم لائن ہونی چاہیے، کہ ہم اس سے جو ہے وہ نیچے نہ جائیں اپنی سیاست میں، اپنی نفرت میں۔ تو میں ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں جو یہ کام کر رہے ہیں، کہ خدا نخواستہ اگر آپ کے اس جھوٹے پروپیگنڈے سے کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی بیٹی آپ کی بات مان کر اس ویکسینیشن کو نہ لینے کا، نہ لگوانے کا فیصلہ کرے، اور کل کو وہ اس کینسر میں مبتلا ہو اور اس کی جان جائے، تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں کیا کچھ بھگتنا پڑے گا۔ آپ کل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کے آگے یہ والا مرض آ جائے، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ۔ تو ہمیں کوئی تو باٹم لائن، بارڈر لائن رکھنی چاہیے اس تمام چیزوں میں، اپنے نفرت کے اظہار کی کوئی لیول ہونا چاہیے۔ اس کو، ان تمام چیزوں کو تو ہمیں مسلک، زبان، مذہب، پارٹیز، ایفیلیشن سے باہر آنا چاہیے۔ پاکستان میں جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جو صحت کا نظام ہے، وہ سک کیئر کا کام کر رہا ہے، کہ لوگ پہلے بیمار پڑ رہے ہیں
اور پھر ہم اسپتالوں میں ان کا انتظار کر رہے ہیں. پورا معاشرہ، پوری ہماری انوائرمنٹ انسانوں کو بیمار کرنے کی انڈسٹری بنی ہوئی ہے، فیکٹری بنی ہوئی ہے. پینے کا پانی سے لے کر، ہماری انوائرمنٹ سے لے کر، پولیو کے وائرس کی اویلیبلٹی سے لے کر، اینڈ سو آن اینڈ سو فور. ہیپیٹائٹس سی لے لیں، اور وہ چیزیں جو دنیا میں ناپید ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، ہم ابھی اس میں نمبر 1 ہیں. تو ہمیں ہر حال میں اس ہیلتھ کیئر کو، اس سک کیئر کو ہیلتھ کیئر میں کنورٹ کرنا ہے. اور ہیلتھ کیئر نام ہے مریض کو مریض بننے سے بچانے کا نام. ہیلتھ کیئر نام ہے پریونشن کا. ہیلتھ کیئر نام ہے کہ ہم ایسے تمام اپنی کوششیں کر گزریں جس سے ایک پاکستانی، ایک انسان مریض بن کر ہاسپٹل آئے نہیں. یہ اس کی ایک کڑی ہے، یہ اس کی ایک کڑی ہے. تمام اسلامی ممالک، سعودی عرب، یو اے ای، مڈل ایسٹ کے تمام کنٹریز، انڈونیشیا، ملیشیا، 150 ممالک یہی ویکسین لگا کر اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس سروائیکل کینسر سے بچا چکے ہیں. اور وہ اتنے ایگریسو ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اس کی پروڈکشن لمیٹڈ ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے ملک کے علاوہ کہیں اور جائے. اس کو یہاں لانے میں بہت محنت کرنی پڑی ہے. میں گاوی کا شکر گزار ہوں، پارٹنرز کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پاکستان کو کنسیڈر کیا. میں پروونشل گورنمنٹس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا جو رول پلے کرنا تھا انہوں نے سب لوگوں نے کیا. ہمارا اتنا ہی کام. اور ہم اپنی تمام یہ دیکھے بغیر، ڈس اپوائنٹ ہوئے بغیر کہ کون کیا کہہ رہا ہے، ہم اس نیت سے کہ اگر ہماری اس کوشش سے کوئی ایک جان بچ جاتی ہے. کینسر ایسا موذی مرض ہے کہ وہ پورے گھرانے کو کھا جاتا ہے. میں ایسے کیسز ہمارے پاس ایسی کالز آتی ہیں، ایسی رپورٹس آتی ہیں کہ ایک گھرانہ جو کہ غریب نہیں تھا، لیکن اس بیماری میں ان کے پلاٹس بک گئے، ان کا گھر بک گیا، ان کے زیورات بک گئیں، اور وہ مانگنے پہ، ادھار لینے پر مجبور ہو گئے بیماریوں کے اندر، جبکہ وہ غریب نہیں تھے. بیماری نے ان کو غریب کر دیا. پاکستان میں WHO کی رپورٹ کے مطابق 1,30,00,000 لوگ ایسے ہیں، 1,30,00,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ سطح غربت کی لکیر کے نیچے چلے گئے ڈیو ٹو دیز ڈیزیزز، کہ وہ غریب نہیں تھے لیکن ان بیماریوں کی وجہ سے غریب ہو گئے. تو آج اگر کوئی ماں، بہن، بیٹی اس میں بچ جاتی، اور اس میں کوئی، یہ تو چونکہ پرائرٹی 9 سے 14 سال کی ایج یہ ہے جہاں پر یہ ویکسین میکسیمم افیکٹونیس اس کی، اور یہی وہ ایج ہے جہاں سے اس بیماری کے لگنے کے سب سے زیادہ خطرات ہیں. اس وجہ سے اس کیٹیگری کو پہلے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے. ادروائز یہ ویکسین کسی بھی ایج کی خواتین کو لگائی جا سکتی ہیں، اس کے اندر کوئی ہارم نہیں ہے. ایک شیشی جو ہے اس کی، وہ ایک ڈوز ہے، اس میں سے اور کوئی ڈوز، پوری شیشی کا ایک ڈوز ہے. ایک دفعہ اسے استعمال کریں گے، پھینک دیں گے اس شیشی کو. اور WHO سے یہ انڈورس ہے، اس سے یہ سیٹسفائی، اس کو ریکگنائز ہے یہ دوا، اور اس سے انہوں نے اس کو چیک کر رکھا ہے، انہوں نے اس کی جو ہے وہ اجازت دے رکھی ہے، اور وہ ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. تو میں تمام پاکستانیوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، اور گھر کے پیرنٹس سے، بڑوں سے، ہر واکس آف لائف کے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس اپرچونٹی کو اویل کریں، اور خدا کے واسطے کسی اور چیز، کسی اور تھاٹس کو اپنے کو جگہ نہ دیں. خدا نہ خواستہ اگر یہ مرض میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر 1 منٹ کے بعد دنیا میں اس مرض میں، سروائیکل کینسر میں خواتین مبتلا ہو رہی ہیں ہر 1 منٹ کے بعد. جتنی دیر میں ہم یہ کانفرنس سے باہر نکلیں گے، اس پاکستان میں کوئی 1 درجن سے زائد خواتین کو اس سروائیکل کینسر کے مرض میں وہ لاحق ہو چکی ہوں گی. یہاں سے نکلتے 5,500 سے زائد جو ہے وہ خواتین کو اس اور وہ یہ نمبر درست نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نمبر اس سے زیادہ ہیں. یہ تو کنزرویٹو، کیونکہ ڈیٹا نہیں کلیکٹ کیا جا رہا. اور ہمیں، آپ کو پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ماؤں کا، بہنوں کا ایک پردہ ہے، چیزیں ہیں. تو خواتین اس کو بتانے میں، بولنے میں دیر کرتی ہیں. اسٹڈیز ہیں اس کے اوپر.
پتہ نہیں چلتا لوگوں کو، اور یہ سب کچھ ہو جاتا ہے سارا۔ تو میں بہت ہی مؤدبانہ، بہت ہی عاجزی کے ساتھ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سارے پاکستان سے کہ اس اپرچونٹی کا اویل کریں۔ ابھی ہمارے پاس اس دوا کو بنانے والے، اس دوا کو بیچنے کے لیے کمپنیز آ رہی ہیں جو کہ ہم سے ریگولیٹ ہونا چاہتی ہیں ڈریپ سے۔ آپ کو پتہ ہے اس کی پرائس کیا ہے ایک شیشے کی جو ہم سے بیچنا چاہ رہے ہیں؟ 7,500 روپے، 7,500 روپے کہ یہ ایک شیشی یہ بیچنا چاہتا ہے۔ ابھی تک ان کو یہ اجازت جو ہے وہ ڈریپ سے اس کو، چونکہ ان تمام چیزوں کی اپروول کیبنٹ نے دینا ہوتا ہے، تو میں اتفاق سے میں کل ہی دیکھ رہا تھا، اور یہ آپ کو فری دے رہے ہیں، یہ آپ کو یہ اور لگائیں گے لوگ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ 7.5 کیا، وہ اس سے زیادہ بھی قیمت میں خرید کر لگائیں گے، جس کو یہ پتا ہوگا بھائی کینسر سے بچانے کی یہ چیز ہے۔ تو میں یہ ابھی اس وقت گورنمنٹ اس کو کرنا چاہ رہی ہے، کر رہی ہے، اور آپ سے گزارش ہے کہ تمام جو ملک میں رہنے والے ہیں اس اپرچونٹی کا اویل کریں اور خود کو اس موذی مرض سے بچائیں، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو اس موذی مرض سے بچائیں۔ اور میں اپنی تمام ٹیم کو اور سب لوگوں کو اور سارے لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں جو اس بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، آپ اس ریفیوزلز پہ، ان باتوں پہ ہمیں پریشان نہیں ہونا ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کے اختیار میں کسی کے دل کو پھیرنا ہے نہیں۔ رب اگر جس کے دل کو پھیرنا چاہے گا وہ کسی بھی پروپیگنڈے کے باوجود بھی وہ آپ کی بات مان لے گا، یہ انسان کو اللہ نے طاقت دے۔ لیکن میرا ایمان ہے کہ اگر آپ سنسیئرٹی کے ساتھ اپنی کوشش کریں گے، ہو نہیں سکتا کہ آپ کی لوگ بات نہ مانیں، اور ہم تو کم سے کم بری الذمہ ہوں گے اس والی بات پر کہ بھئی ہم نے اپنی کوشش کی تھی۔ آپ قدرت سے نہیں لڑ سکتے، آپ قدرت سے ہوگا تو وہی جو رب چاہے گا، اور یہ ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں، دلوں کو پھیرنا ہمارے ہاتھ میں ہے نہیں۔ میں تمام پارلیمنٹیرینز کا شکر گزار ہوں، ان سے ریکویسٹ بھی ہے، اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ یہ ہم سب اپنا ایک فریضہ سمجھ کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو، آپ سب لوگوں کو نام دیا ہے، آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، ہم پہلے اپنی ذاتی مثال قائم کریں، اپنے گھر میں گھر والوں کو، اپنے سراؤنڈنگ میں بچیوں کو اس میں ویکسینیٹ کروائیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا انفلوئنس ہے ہم اس پہ ووکل ہوں، اور اپنی کوشش اس پہ آپ لوگ آلریڈی کر رہے ہیں، میں اس پہ شکر گزار ہوں۔ اسے ہمیں جو ہے وہ، چونکہ 1-2 دن کی کیمپین نہیں ہے، اٹ ہیز ٹو گو آن،